یہ ہونا چاہیے تھا پہلی وحی میں کہ شرک مت کرو، کفر مت کرو، ایک اللہ کو مانو، نہیں پڑھیے، لیکن پڑھیے بھی تو کس کے نام سے؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ اگر پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، اس لیے ہمارا نعرہ ہے آدھی روٹی کھائیں گے بوا کو پڑھائیں گے۔ بوا جانتے ہیں؟ چھوٹا بچہ بوا کو۔ اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ ایک زبان جانتے ہیں، وہ کون سی زبان ہے؟ وہ بغیر پڑھے ہوئے، وہ ہے بنگلہ۔ آمی بنگلہ جانینا، آمی بنگلہ جانینا، کیونکہ میں ایک زبان کم جانتا ہوں، آپ لوگ ایک زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ہندی بھی آتی ہے، آتی کہ نہیں آتی؟ اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے الحمدللہ، عربی میں ذرا کمی ہے، اور بنگلہ تو آتی ہی ہے الحمدللہ۔ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن پڑھائی لکھائی میں ہم اور آپ، کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں ہے۔ انجینئر صاحب کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ ماسٹر صاحب ہو سکتے ہیں، آئی ایس آفیسر نہیں ہے، آئی پی ایس آفیسر نہیں ہے، جج صاحب نہیں ہے، ایڈوکیٹ صاحب وہ بھی نہیں ہے، گاؤں کے پولیس صاحب، آپ کے گاؤں میں پولیس ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کس میں آگے ہیں بھائی پھر؟ روٹی اور بوٹی کھانے میں، نہیں سمجھے؟ دال بھات کھانے میں کس میں آگے ہم اور آپ؟ کھینی کھانے میں یا چائے بنانے میں، چائے بیچنے میں، یا پنچر بنانے میں؟ چائے کی دکان کھول لیا، چائے لا، ہلا ہلا کے، فلانما کی جورو ایسی ہے تو اس کی بیٹی ایسی ہے، تو آج ابھی وہ نیتا جیت رہے ہیں تو ابھی وہ جیت رہے ہیں، یعنی سب نیتا کے بچوں کی فکر ہم سب کو لگی ہوئی ہے، لیکن اپنے بچوں کی فکر۔ ابھی پوچھ لیتا ہوں، لالو جی کے بیٹا کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، شرما رہے ہیں۔ اب مجھے بھی معلوم ہے بھائی، لیکن پوچھ کیوں رہا ہوں میں؟ نہیں معلوم آپ کو؟ سبحان اللہ، پورے مجمع میں یہی ایک بندہ ایسا ہے جس کو اپنے بچے کی فکر ہے الحمدللہ، یعنی لالو جی کے بیٹا کا نام کیا ہے نہیں معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ان کو نہیں معلوم ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ جب لالو جی کو ہمارے بیٹا کا نام نہیں معلوم ہے تو ہم کو کاہے ان کا بیٹا کا نام معلوم رہے؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ کسی نیتا کا بیٹا کا نام یاد کر کے کیا ہوگا؟ کچھ ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لیکن دوسروں کے ہم آبھاری بھی ہیں۔ افسوس کیا ہے؟ بہار، بنگال، جھارکھنڈ، یو پی، خاص طور پہ بہار کے حصے کے بچے سورت میں جا کے، کہاں ہیں؟ گجرات میں جا کے مزدوری کر رہے ہیں۔ لگ بھگ 10 لاکھ بچے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10 لاکھ لوگ مزدور ہیں۔ تو ہم اور آپ مزدور پیدا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں کوئی سیٹ پیدا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں کوئی کمپنی نہیں ہے، اور ہم اور آپ ووٹ دیتے چلے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں تو ان کو کمپنی ملتی ہے، اور ہم اور آپ ووٹ دیتے ہیں تو مزدور ملتے ہیں، ہے نا؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے؟ ارے ٹرین میں جا کے دیکھیے کیا حالت ہے، مزدوری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اسی پر خوش ہے، موبائل اتنا بڑکا بڑکا لیے ہوا ہے، گٹکا، تمباکو، کھینی، اور بال کو ایک دم لمبا رکھے ہوا ہے، ناخن لمبا لمبا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کمانے جا رہے ہیں، اور گانا سن رہا ہے، یعنی وہ اسی پر خوش ہے۔ تو اگر ہم اور آپ خوش ہیں کہ ہم مزدورے رہیں گے تو کوئی قوم کچھ کر سکتی ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہم نے بھی سیٹ بننا ہے، ہمارے یہاں بھی کمپنی آئے تاکہ دوسرے اسٹیٹ کے لوگ ہمارے یہاں آئے؟ فکر کون کرے گا بھائی؟ اپنے بچوں کی فکر خود کیجئے۔ کچھ لوگوں نے سوچ رکھا نہیں میرے پاس زمین ہے نا، ارے زمین تو ہے ہی بھائی، فیکٹری کہاں ہے؟ کب بنے گی؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ پڑھائی لکھائی کیجئے، اپنے بچوں کو آگے بڑھائیے، جب یہ آگے بڑھیں گے پھر دیکھ لیجئے کیا ہوگا، کہاں تک جائیں گے یہ۔ مولانا بھی بنیں گے، کوئی مولانا صاحب ہیں اس میں؟ کہاں؟ آپ تو مولوی بھی نہیں بن رہے، پڑھائی لکھائی کر ہی نہیں رہے۔ اور ماشاء اللہ گاؤں گاؤں میں مدرسے ہیں،
اور ہم لوگوں کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ابھی رمضان بھر ہم اور آپ بھاگیں گے. رزلٹ کیا رزلٹ ہے؟ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ ہم کو رزلٹ ملنا چاہیے؟ تو جب تک آگے بڑھنے کے لیے خود کوشش نہیں کریں گے میرے بھائیوں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. آگے بڑھیے، پڑھائی لکھائی کیجیے. صرف کھینی کھاتے رہیے گا کچھ نہیں ہوگا. کھینی کھا رہے ہیں آپ لوگ تو ماشاءاللہ، کھینی بھی نہیں کھاتے ہیں. بڑے سیدھے لوگ ہیں الحمدللہ. سیدھے ہیں نا آپ لوگ؟ کھینی ونی بھی نہیں کھاتے ہیں، نہ گٹکا کھاتے ہیں، نہ تمباکو کھاتے ہیں، نہ بیڑی پیتے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ پان پراگ کھاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چائے بھی نہیں پیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. میرے بھائیو، یہ مدرسے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. آج ہم اور آپ جو نام کے مسلمان ہیں، ان مدرسوں کی وجہ سے، ان مسجدوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ مدرسے نہ ہوں تو ہم اور آپ کہاں کے رہیں گے؟ یہ مسجدیں نہ ہوں تو ہم اور آپ کہاں کے رہیں گے؟ اچھا آپ ہی بتائیے، یہ مدرسہ کس گاؤں میں ہے؟ پوری دنیا میں کس کا نام روشن ہوگا؟ کہ یوٹیوب والے کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ یوٹیوب والے تھم نیل ایک دم مٹکا لگا دیں گے. کہاں کا ہوگا نام روشن؟ سب یوٹیوب والے کو چاہیے کہ مدرسے کو چندہ دے. جتنے لوگ یہاں لگائے ہوئے نا، سب سے چندہ لیجئے گا. کہاں گئے ذمہ دار صاحب؟ سب کی رسید کاٹیے گا، کیونکہ اب یہ لوگ آپ کے جلسے کو دکھائیں گے اور خوب پیسہ بنائیں گے. تو جب اپنا پیسہ بنے گا تو مدرسے کا بھی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اگر مدرسے کا خود کا یوٹیوب چینل ہوتا تو یہ لوگ آتے. مدرسے والے کو بھی چاہیے کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے وہ دماغ لگانے کا. تو آپ سب لوگ دیجیے گا کہ نہیں دیجیے گا بھائی؟ سب لوگ رسید کٹا کے جائیے گا. اور یہ بھی تھم نیل بنائیے کہ مولوی صاحب بولے ہیں کہ سب کو چندہ دینے کے لیے یوٹیوب والے کو. آپ زیادہ دیجیے گا تو آپ کے مال میں برکت ہوگی. تو میرے بھائیو، اس گاؤں کے اندر ہے، پوری دنیا میں جب یہ گاؤں دکھے گا تو کس کا نام روشن ہوگا؟ آپ کے گاؤں کا نام روشن ہوگا. تو اپنے مدرسے کو آگے لے جانے کے لیے آپ لوگ سب مل کے کوشش کیجئے، اور الحمدللہ سب کوشش کریں گے، اپنا پیسہ لگائیں گے تو فائدہ. ماشاءاللہ میں تو بنگلہ جانتا نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت بوجھ رہا تھا. مولوی عبدالحنان صاحب نا، شیخ صاحب بول رہے تھے، تو شیخ صاحب بیچ میں بولے ایک جملہ کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کو بنگلہ نہیں سمجھ میں آتا؟ وہ بول نہیں سکتے لیکن سمجھتے ہیں تھوڑا بہت. یہ جملہ شاید بولے تھے بیچ میں. بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ آپ سمجھ جائیے گا. تو کوشش کرنے سے ہوگا. میری بھی کوشش ہے کسی طریقے سے بنگلہ جو ہے وہ سیکھ جائیں. تو میرے بھائیوں، تعلیم کے سلسلے میں، ایجوکیشن کے مسئلے میں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے. ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے. ہمارا یہاں بھی فائدہ ہے، وہاں بھی فائدہ ہے. ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ، اپنے گاؤں میں تو مسجد ہے. مسجد ہے کہ نہیں؟ مسجد ہے. مسجد چلے گی کیسے؟ تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں اپنی مسجد کو خود چلائیے. مسجد کیسے چلے گی؟ اگر آپ لوگ اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کی مسجد بہت آگے چلی جائے گی. کیا کرنا ہے؟ بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ، چائے جو لوگ پیتے ہیں، جو لوگ یہ سب نشہ کرتے ہیں، تو یہ نشہ جو ہے ایکسٹرا پیسے کا ہو رہا ہے، یعنی ہمارے جیب سے جا رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ بچائیے. ایک چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 10 روپے کی ہو گئی. 5 روپے کی تھی، اب 10 روپے کی ہو گئی ہے. دن بھر میں اگر ہم اور آپ 10 چائے پیتے ہیں تو کتنا پیسہ جا رہا ہے؟ 100 جا رہا ہے نا. ایک چائے کم پیجئے ہفتے بھر میں تو کتنا روپیہ ہو جائے گا؟ 70 روپیہ ہوا. اور 30 روپیہ جو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا تھو جو کرتے رہتے ہیں، صحت کو بھی خراب کر رہے ہیں، دانت کو بھی خراب کر رہے ہیں، آنکھ کو بھی خراب کر رہے ہیں ہم اور آپ. اگر وہ بچا لیتے ہیں تو 30 روپیہ اس کا بھی بچ جائے گا. اگر 200 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کس میں آتے ہیں؟ جمعہ کی نماز. 200 لوگ اور 100 روپیہ مسجد کے غلے میں ڈالتے ہیں، کتنا پیسہ جمع ہوگا؟ 20 روپیہ، 20,000. ایک جمعہ کا 20,000 جیب کا پیسہ ہے یا فالتو پیسہ ہے؟ بولیے. فالتو پیسہ ہے نا. یہ فالتو پیسہ آپ کا اگر ایسا بچے تو مسجد میں کتنا جمع ہو جائے؟ 20,000. چلیے ایک ہفتے کا 20,000، دوسرے ہفتے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
فکر کیجئے، اپنی مسجد کو آگے بڑھائیے. مسجد کے اندر لائٹ ہے، پنکھا ہے، وضو خانہ ہے، اے سی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب کہاں سے آئے گا میرے بھائیو؟ تو ہمیں اور آپ کو بھی مسجد کے ساتھ جڑے رہنا ہے، مدرسے کے ساتھ جڑے رہنا ہے. مدرسے میں کبھی ہم نے اور آپ نے کہا کہ بھائی اتنا چاول ہماری طرف سے، اتنا دال ہماری طرف سے، اتنی سبزی ہماری طرف سے، آئیے یہ بچے کھائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کا مال بڑھے گا. اب آپ ہی بتائیے، صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے؟ میرے جیب سے نکلے گا 5 روپیہ، میرے جیب سے نکلے گا 5 روپیہ تو زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ بالکل کم ہو جائے گا. بھائی میرے جیب سے 5 روپیہ نکلا، 10 روپیہ نکلا تو میرا 10 روپیہ کم نہ ہو گیا؟ تو آپ بول رہے زیادہ ہو رہا ہے. اور حدیث کے اندر دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2588، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور یہاں جیب سے نکل رہا ہے تو کم ہو رہا ہے، حدیث میں کہا جا رہا ہے کم نہیں ہوتا. کیسے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ سمجھنا بالکل آسان ہے. ہم دیتے ہیں 1، اللہ اس کا کتنا بدل دیتے ہیں؟ نہیں معلوم. 10 اللہ دیتے ہیں، اور 10 کو 700 گنا تک لے جاتے ہیں. اگر ہم 1 روپیہ لگاتے ہیں تو 10 سے زیادہ 700، تو کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ زیادہ ہو گیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے دینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. جو نکالتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھاتے رہتے. اس لیے کہا گیا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، دیتے رہیے. پھر آگے کہا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. آج اپنے یہاں معافی نہیں ہے، جا میں معاف نہیں کرتا. کورٹ کچہری میں کتنے لوگ لڑ رہے ہیں، کتنے لوگوں کا کیسا کیسی چل رہا ہے. اللہ کے لیے معاف کیجئے بھائی. معاف 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 معاف. اگر ہم نے اور آپ نے معاف کر دیا، معاف کرنے والے کا دل بڑا ہوتا ہے، اور جو معاف کر دیتا ہے اس کو بہت سکون ملتا ہے. میرے بھائیو، جس کے ساتھ بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے. پھر آگے کہا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. اللہ کے لیے جھکنا مطلب میں، میرا خاندان، میری ذات برادری، میں جھک نہیں سکتا. میرے بھائیو جھکنا پڑے گا. اللہ کے لیے جھکیے. کیسے؟ یہ بھائی جھگڑا ہوا نا، میں ہی مل لیتا ہوں. آپ چھوٹے ہو جائیں گے یا بڑے ہو جائیں گے؟ بھئی اگر میں کسی سے مل لیتا ہوں تو میں چھوٹا ہو جاتا ہوں یا بڑا ہوتا ہوں؟ میں بڑا ہو جاتا ہوں. میں ذرا جھکتا ہوں. اللہ کے لیے جھکیے اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. آج اپنی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت کم لوگوں کے یہاں معافی، بس صرف بدلہ لینے کی بات ہے. 1 گالی دیا تو کتنی گالی دینے کا؟ 10 گالی دے رہا ہے. شیر کے لیے 1.25 شیر بن رہا ہے. ماں بہن کی گالی دے رہا ہے. میرے بھائیو، نیکی کرنا جتنا اہم ہے، برائی سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے. حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2581، اتدرون ما المفلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے بعد دینار درہم نہیں، پیسے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. جو نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا، لیکن ساتھ میں کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے. آج ہماری اور آپ کی صبح گالی سے ہی ہوتی ہے. آپ موبائل پر اب مولوی صاحب گالی بوک دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا، سب وہی کلپ کاٹ دے گا، دیکھو مولوی صاحب گالی بک رہے ہیں. وہ تو نمائندگی کر رہے ہیں. آج کل سلام بھی لوگ بھول گئے. سلام کہاں کرتے ہیں؟ سیدھا گالی سے بات کرتے ہیں. میرے بھائیو، جس نے گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے،
آپ نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے ہیں، یہ سب نیکی لے لی جائے گی، یہ برائی آپ کو دے دی جائے گی اور سیدھا گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ماشاءاللہ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، حاجی ہیں، پہلے سب کے نمازی ہیں، لیکن کسی کا مال کھائے بیٹھے ہیں، زمین ہڑپ کر لیا ہے، ایک ایک زمین کو 3 لوگ 4 لوگ رجسٹری کرائے بیٹھے ہیں، چل رہا ہے، دادا ہے، دبنگ ہے، لے لیا ہے، دبا لیا ہے، چل رہا اپنے یہاں۔ اچھا یہ بتائیے، 2 کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو آری بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آپ لوگ شاید آئل بولتے ہیں۔ تو پہلے موٹی موٹی ہوتی تھی، اب وہ دبلی دبلی ہو گئی ہے، ایک پتلی پتلی ہو گئی، کیوں؟ ادھر سے بھی کاٹ رہا ادھر سے بھی کاٹ رہا، تو بیچاری بڑی پتلی ہو گئی اور آری بن گئی ہے کاٹنے والی۔ اللہ نے ان کی بھی برکت چھین لی، ان کی بھی برکت چھین لی، اور اپنے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کا کھائے بیٹھے ہیں، بہن کا میراث میں کھائے بیٹھے ہیں، بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، مطلب مسجد کی زمین لے لیا، مدرسے کی زمین لے لیا، وقف کی زمین لے لیا، قبرستان کی زمین لے لیا، سرکار کی زمین لے لیا۔ کتنے لوگ سرکاری زمین پر قبضہ کر کے ہوئے گھر بنائے ہوئے ہیں، سرکاری زمین پر قبضہ کر کے دکان بنائے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے اس دکان کی کمائی، اس دکان کی کمائی، میرے بھائیو کتنے لوگ ایسے، یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، لائٹ میں بھی گھسا گھسا کے اس کا بل کم کر رہے ہیں، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ سرکار کو بھی ٹیکس دینا، ہم اچھے شہری ہیں، اور زکوٰۃ بھی نکالنی ہے کیونکہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اگر کوئی دھوکے سے کوئی کام کر رہا ہے اور پیسہ کما رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ پیچھے پڑے رہیں گے، حلال حرام کچھ نہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔ اگر کسی نے کسی کی زمین لے لی، ایک بتہ زمین لے لی، کل قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے کہ لیڈی بھی دبنگ ہوتی ہے، تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ تھا کسی گھر کے بارے میں، تو اس عورت نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے، انہوں نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے، اس عورت نے قبضہ کر لیا۔ اب ایک حدیث سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بتہ زمین کسی کی لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت ایسی تھی، قبضہ کر لیا، اب ان کو رہا ہی نہیں گیا، انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فعمی بصرھا وجعل قبرھا فی دارھا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ جب عورت اندھی ہو گئی تو کہنے لگی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو کیا بولتے، کنواں بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ جو پہلے ہوتا تھا کنواں، ڈول سے پانی نکالتے تھے، تو گھر میں کنواں تھا، وہ چل رہی تو سیدھا کنویں میں جا کے گر گئی۔ دیکھا آپ نے، جس گھر پہ قبضہ کیا وہ گھر دھرا کا دھرے رہ گیا، اندھی ہو گئی اور کنویں میں جا کے گر گئی۔ تو جو کوئی کسی کا ہڑپ کیے ہوا ہے، چاہے بھائی کا ہو بہن کا ہو، یا ایک ہی زمین کو 3 بار 4 بار لوگوں نے رجسٹری کرا لی ہے اور کھا لیا ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، کیا معلوم ان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ ایک مقولہ بولتے ہیں، یہ بہار میں زیادہ فیمس ہے لیکن اس طرف فیمس ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں، چور کے آگے تالا اور بےایمان کے آگے کیوالا۔ چور کے آگے تالا جانتے ہیں، چور کو اگر بھاری تالا بھی دے دیجئے تو وہ توڑ دے گا، اور بےایمان آدمی کے سامنے آپ کوٹ سے لکھا کے لے آئیے، اس کیوالے کو وہ توڑ کے بتا دے گا اس کاغذ پتر کو۔ میرے بھائیو ہم اور آپ کہاں لے جائیں گے، کہاں لے کے جائیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے جو کوئی کسی کا لیے بیٹھا ہے وہ دے دے، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہیں قرض لیتے ہیں، لینا کبھی نہ دینا، دے مائیں دے مائیں دے مائیں، بھائی صاحب دے دیجئے، بھائی صاحب دے دیجئے، بھائی صاحب دے دیجئے، بھائی چاچا دے دیجئے، دادا دے دیجئے، بھیا دے دیجئے، لے رہا ہے، اور لینے کے بعد بھائی صاحب کب واپس کیجئے گا؟ ارے بھائی آج تک ہم نے کسی کا کھایا کہ آپ کو کھا جائیں گے؟ کاہے گھبرا رہے ہیں؟ ارے دیجئے نہ ہو، زیادہ بولے گا نہیں۔ اب ہم بھکاری بن گئے، اپنا قرضہ واپس لینے کے لیے ہم خود ہے بھیا دے دیجئے، ہے دادا دے دیجئے، ہے چچا دے دیجئے،
भिखारी बन गए। मेरे भाइयों चलेगा ये? कितने लोग खाए बैठे माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेचारी सुन्नत बदनाम हो रही है। कोई कहेगा कि ऐसा बेईमान है वो, लेकिन है बेईमान। माशा अल्लाह हाजी साहब भी हैं, नमाजी साहब भी हैं, ज़काती साहब भी हैं, तौहीदी साहब भी हैं, सब हैं, लेकिन मेरे भाइयों मरने से पहले पहले अपना मामला साफ करके मरिएगा। दलील सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? तो कहा कर्जा नहीं है। जनाजा पढ़ दिया। दूसरा जनाजा आया तो कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले कर्जा है। चुकाने के लिए पैसा है? तो बोले हाँ पैसा है, पढ़ दिया। अब तीसरा जनाजा आया तो कहा हल अलैहि दैन, इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा तो है। तो कहा चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लु अला साहिबकुम, तुम लोग जाओ जनाजा पढ़ लो, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब आप बताइए मेरे भाइयों, आजकल हम और आप अपनी औलाद ही के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा 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 मेरा। बंदा कहता है ना मेरा माल मेरा माल मेरा माल, नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई। अब आप बताइए क्या होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के लिए खड़े ही नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा मजमा जो जनाजा पढ़ने के लिए आया है, एक सहाबी खड़े हो गए। इसलिए मेरे भाइयों दोस्त बनाइए। कैसा दोस्त? जो तकलीफ में काम आए या तस्वीर में काम आए, ये बताइए। जो तस्वीर में दिखे या तकलीफ में दिखे, दोस्त कैसा हो? तकलीफ में दिखे या तस्वीर में दिखे। दोस्त हो तो ऐसा, अरे कैसा, तस्वीर वाला या तकलीफ वाला? तकलीफ वाला, तकलीफ में न दिखे। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अलैहि दैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बंदे के ऊपर जितना कर्जा मैं चुका दूंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ दिया। मेरे भाइयों मरने से पहले पहले साफ करके मरना है, वरना कितने लोग ऐसे हैं आप उनसे मिलिए, आपके अब्बा कर्जा लेके मरे हैं, कब चुकाइएगा? मेरे अब्बा ने लिया है, मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। कितने है कि नहीं? से ऐसे बच्चे का फायदा क्या कि मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। भाई आप दीजिएगा कि हम कहाँ से ले लें? तो ऐसे कुछ लोग हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर किसी का लिए रखे हम और आप, तो उसको दे दिया करें। अच्छा एक चीज़ और, आप लोगों के यहाँ बैंक का सिस्टम है। एक बैंक का नाम है बंधन बैंक, ये जनधन बैंक से कौन सा नाम है? जो सिर्फ लेडीजों को ही पैसा देता है। बंधन बैंक आप लोग के यहाँ भी है? बंधन बैंक है। तो हम और आप घर में बैठे रहते हैं और बैंक वाला आता है, भाभी को बुलाइए ना, चच्ची को बुलाइए ना, उनको बुलाइए ना। अरे हम मौजूद है, हमसे बात करेगा कि हमारी बीवी से बात करेगा? तो हम और आप कितने बेगैरत हो गए कि वहाँ मौजूद हैं और बीवी से बात कर रहा, ही हाय भाभी भाभी। और पैसा किसको देता है? लेडीज को देता है। कभी कभी बेचारी लेडीज की इज्जत भी चली जाती है, पता है आप लोगों को? अगर कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो होगा क्या? मसाइल पैदा होंगे। अभी मैं एक जगह जा रहा था रिक्शे पर, रे भाई हम लोगों को काम पे जाना, ऑटो रिक्शा वाला, दो आदमी बाइक से आए, ए भाई रुक इधर, तेरे रिक्शे का ये है क्या? देख इतना बिल नहीं भरा, चल लेके चल। भाई हम लोगों का कसूर है भाई? सवारी पर जो सवार है उनको भेज दो ना भाई जहाँ जाना है। नहीं सीधा बन गया। तो क्या मालूम कब घेर ले, कब मुसीबत आ जाए, कोई नहीं जानता मेरे भाइयों। इसलिए जो बहन इसमें मुलविस है, सूदी कारोबार जो कर रहा है, ब्याज का काम जो कर रहा है, उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। एक हदीस के अंदर आया अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा, सुनन इब्न माजा किताब तिजारत हदीस नंबर 2274 के सूद के 70 दर्जे हैं, यानी एक जीना है, सीढ़ी है। सबसे आसान ये है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले।
تو جو سودی کاروبار میں لگا ہوا اس نے اپنی ماں سے شادی کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سماج سدھار کے لیے ہم سب کو فکر کرنا ضروری ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ہم اور آپ؟ تھوڑا کھا لیجئے، زندگی گزار لیجئے، لیکن جو آدمی سود ایک مرتبہ لیتا وہ کبھی چکا ہی نہیں پاتا۔ کتنے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی، آتم ہتیا کر لی، ہے ہی نہیں ان کے پاس، کیسے دیں گے واپس؟ تو بینک والا کیا کرتا ہے؟ پیسہ گھر پر دیتا ہے، کیا کبھی کبھی گھر کو بھی قبضہ کر لیتا ہے، کبھی کبھی گاڑی کو قبضہ کر لیتا ہے۔ کاہے کو ایسا کام کر رہے ہیں بھائی؟ اچھا، آپ لوگوں کے ہاں الحمدللہ خوشی کی بات ہے، اپنے بہار میں شراب بینڈ ہے، الحمدللہ نتیش بابو نے بینڈ کر رکھا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیڈیز سب بھی بہت خوش ہے الحمدللہ، اور ہم تو بہار سرکار کے آبھاری ہیں الحمدللہ کہ اپنے یہاں شراب جو ہے وہ بینڈ ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بولیے الحمدللہ۔ بھارت سرکار بھی اگر پورے بھارت دیش میں بینڈ کر دے تو کتنا اچھا رہے گا، آرام ہی آرام۔ لیکن پھر بھی کہاں معلوم لوگ کہاں سے پی لیتے ہیں؟ جب سب بینڈ ہے تو کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ تو کچھ لوگ ہیں یہی سب کام میں لگے ہوئے ہیں، خود صحت برباد کر رہے ہیں، دوسرے کی بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور، کہیں آپ نہیں دیکھیے گا کہ سامنے شراب مل رہی ہے، کوئی بتا دے مل رہی ہے، لیکن پینے والے کو پتہ ہے کہاں ملتی ہے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دودھ کی دکان سامنے ہے، وہاں نہیں جائے گا، لیکن وہ والی دکان کدھر ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو پینے والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، اپنی صحت برباد مت کیجیے، اپنا پیسہ برباد مت کیجیے۔ کتنے لوگ ایسے جب پی لیتے ہیں سنکی ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، گٹر میں پڑے ہوئے ہیں، روڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اپنا پیشاب پخانہ سونگھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی گھر میں آتے ہیں تو اس پر ہاتھ چھوڑ دیا، اس پر چھوڑ دیا، کبھی پڑوسن کے گھر گھس گئے تو لے پٹائی، کبھی ماں پر ہاتھ چھوڑ دیا، دس اور دیٹ۔ کچھ بھائی اسی ٹائپ کے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ سب کام چھوڑ دیجئے۔ اچھا، آپ لوگوں کے ہاں شادی بیاہ میں بھی لین دین ہے کیا؟ اچھا، 4 چکا ہے یا 2 چکا ہے؟ 8 چکا ہے؟ پیسہ کتنا لیتے ہیں بھائی؟ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں تو کتنے میں بکیں گے؟ ارے بھائی، انجینئر صاحب ہیں تو کتنے میں بکیں گے؟ اور مولوی صاحب ہیں تو کتنے میں بکیں گے؟ مولوی صاحب کو کتنے میں خریدیے گا؟ اور ایک بات اور کہنے دیجئے شیخ صاحب، بیٹی والے بھی کم نہیں ہیں، بیٹی والے بھی اپنی دولت دکھاتے ہیں۔ ابھی جلد ہی ایک کیس ہو گیا ہے، پولیس نے کیس کر دیا ہے، ارے تو دیا تو دیا لیکن ویڈیو بنا کے وائرل کرے گا، کتنا پیسے والا ہے بھائی؟ تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی، بیٹی والے نے دلہا بابو کو، سمدھی جی کو کیش 2 کروڑ 60 یا 56 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا لیا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ صرف بولیے گا، صرف اور صرف اور صرف 2 کروڑ 56 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ بیٹی والا بھی کم ہے کا؟ اور ایک بات اور، جس قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا تو قاضی صاحب کو کجیانہ 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ کتنا؟ اب یہاں کتنے قاضی صاحب ہوں گے سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب وہ کون سے گاؤں میں ہیں، کیسے لوگ ہیں، ہم لوگ کے یہاں کب کچھ ہوگا؟ کم سے کم 11,000 ہی ہو جائے۔ قاضی صاحب کو کتنا دیتے ہیں ہم اور آپ کجیانے کا؟ فری 1,000 ملتا ہے؟ اللہ اکبر! وہی 11,000 ہو جاتا تو 11 لاکھ دے رہا ہے، فوٹو بنا رہا ہے، ویڈیو وائرل کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ لوگ یہاں یہ رسم نہیں ہے، دلہا بابو کی جوتا چپل چورانے کی رسم آپ لوگ یہاں نہیں ہے۔ ارے معلوم ہے آپ کو، اسی ویڈیو میں دلہا بابو کا چپل اور جوتا چرایا، کتنا ملا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف اور صرف اور صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ اب آپ بتائیے، چور نہ پیدا ہوں گے کہ ایماندار پیدا ہوگا؟ چور پیدا ہوگا۔ تو کچھ بیٹی والے بھی بہت دکھاتے ہیں، اور اپنی آزاد برادری کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب غلط کام کرنا ہوتا ہو کسی کو تو صرف عورت چاہیے، اور جب شادی کرنا ہو تو اپنی برادری کی چاہیے، یہی نا؟ واہ ارے واہ! جبکہ ہماری اور آپ کی برادری ایک ہی ہے، وہ کون سی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی. یہاں کتنے لوگ ہیں نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی اب تک؟ آپ کی ہو گئی ہے؟ آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی؟ او بھائی یوٹیوب والے سب ہو گئی؟ سب کی ہو گئی؟ آپ کی بھی ہو گئی؟ سب کی ہو گئی؟ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیجئے بھائی. کتنے لوگ ایسے جن کی ہوئی نہیں، بیچارے پریشان ہیں، بھائی پریشان ہے، بہن پریشان ہے، بیٹے پریشان ہے، بیٹی پریشان ہے. اللہ کے لیے ذات برادری کی چکر میں شادی کو لیٹ مت کیجیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں شادی ہوئی، ذات برادری پوچھا، خاندان پوچھا، مال پوچھا، کتنا کماتے ہیں پوچھا، اپنی بیٹی پردیسی کو دے دی. آگے چل کے یہ وقت کے نبی ہیں تو میرا بھائی ہو. شادی بیاہ کا مسئلہ بھی ہمارے حساب سے سنتی ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادی ہوئی پتہ ہی نہیں. بس ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا نکاح میں. مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی ہے. صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5155. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن شادی ہو گئی؟ بولے ہاں شادی ہو گئی. کتنا دیے ہو؟ تو بولے میں نے اتنا دیا. پھر کہا بارک اللہ اولیم ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ بکری ہی کیوں نہ ہو. اپنے یہاں ولیمہ بھی بہت دکھانے والا ہو رہا ہے. 1,000 2,000 3,000 5,000 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. ایک ولیمہ ایسا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحیح مسلم یا صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 371. کون سا ولیمہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا، شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کہا بھائی آپ کے پاس ستو ہے لے آؤ، کھجور ہے لے آؤ، پنیر لے آؤ، سب کو ملا کے حلوہ بنا لیا، یہی ولیمہ ہے. اتنا سادہ ولیمہ حلوہ والا ہم اور آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. بارات میں بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا کھانے جاتے ہیں؟ دال بھات اور بھرتا، گوشت بھات کھانے جاتے ہیں اور کینلے پانی پینے جاتے ہیں. جانتے کینلے پانی جیسے بسلری والا ویسے کینلے والا. رے بھائی ہینڈ پائپ کا پانی جتنا اچھا ہے وہ کینلے پانی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ پیتے ہیں، آدھا کھاتے ہیں اور آدھا اسی میں برتن ہی میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اور نازو نخرا کا کھلایا بھالو نا، بہت بیکار. اور کبھی کبھی تو جو لوگ جاتے ہیں بارات اس کی بس ہی الٹ جاتی ہے. جان دے سکتے ہیں لیکن بارات جانا چھوڑ نہیں سکتے. میرے بھائیو چھوڑیے شادی کیجئے، سمپل کیجئے، تعلیم کو عام کیجئے. جب ایسا ہوگا تو سنت کے حساب سے ہم اور آپ چلیں گے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سماج میں سدھار پیدا کر دے. زور سے بولیے آمین. ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، علم کی محبت، تعلیم کی محبت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.